اپنے ناظرین کو تھوڑا گائیڈ کر دوں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے کل کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، کل اس کی جو زندگی ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں آج کے دور میں جتنے باہر مسائل ہیں، ایک عام آدمی کو جس دن موبائل بند ہوتا ہے، جس دن سگنل ختم ہو جاتے ہیں، تو اس دن عام آدمی سوچتا ہے کہ آج میرا دن سکون کا گزرے، کیونکہ موبائل ایک ضرورت ہے بٹ اس کی بھی ایک ایڈکشن ہے۔ اسی طرح ہمارے جو جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو باہر ممالک سے ہے یا پاکستان سے ہے، وہ ایک بہت اچھا پیسفل ماحول اور بہت ہی اچھا ٹائم گزارتے ہیں۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپر ایک ایکٹیویٹی صبح سے لے کے شام تک ہم نے ڈیزائن کی ہوتی ہے، جس میں صبح کا نماز ہے، اس کے بعد میڈیکیشن کا ٹائم ہے، پھر گروپ تھیراپی کا ٹائم ہے، اس کے بعد جم کا ٹائم ہے، انڈور آؤٹ ڈور واکس کا ٹائم ہے، سائیکیٹرسٹ کا وزٹ کا ٹائم ہے، میڈیکل ڈاکٹرز کا وزٹ کا ٹائم ہے، اور صبح سے لے کے شام تک ایک پراپر ڈیزائن کردہ جو ہمارا پروگرام ہے، جیسے کہ اس رات 10 بجے تک جو ہے نا ہمارے تمام پیشنٹس کے لیے جو روم کی لائٹیں آف کر دی جاتی ہے، ٹی وی بند کر دی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ سلیپ کے لیے وہ کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی مریض ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہوتے ہیں، اگر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز والے ان کو بزی رکھے، جیسے کہ صبح سے لے کے شام تک ان کو ہر ایکٹیویٹیز میں ان کو حصہ دلوائے اور وہ حصہ لے، تو ان کا بڑا آسانی سے ٹائم گزر جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت سے ایسے مریض جو کہ علاج پہ فوکس کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ بھی کامیاب ہوتا ہے، جیسے کہ وہ صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں، ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، ٹائم سے گروپ تھیراپی میں آتے ہیں، ٹائم سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں، جتنے بھی مریض ہے، ہم نے ان کو ایک رجسٹر، ایک کاپی دی ہوتی ہے، ایک دی ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپنی گروپ تھیراپی میں جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ لکھے، آپ وہ جو اسکل سکھاتے ہیں اس کو پھر ریپیٹ کریں۔ آپ اس میں اور کوئی آپ کی تھنکنگ آتی ہے تو ذہن میں کچھ آتا ہے تو آپ کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی مریض اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اپنا ٹائم گزارے اور پیسفل ماحول ہوتا ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایون کہ آپ کو گھر جیسا کھانا ملتا ہے، آپ کو گھر جیسا ماحول ملتا ہے، آپ کو اتنا پیار کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔ اگر آپ اپنا علاج کے لیے آئے اور اپنا جو آپ نے جو یہاں پہ اپنے علاج کروا کے واپس جانا ہے، تو تب بہت سے ایسے مریضوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزارا، گھر جیسا ٹائم گزارا، وہ بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی ہے کہ یہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہے، لیکن ان کا علاج پہ فوکس نہیں ہوتا۔ تو اس میں پھر ہم ریلیپس کی طرف جاتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض جو کہ علاج کے بعد ریلیپس کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ نیو لائف کا میں آپ کو گزشتہ 10 ایئرس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ انٹرنیشنل لیول جو ہمارا ہے وہ بہت ہی کم ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا سکسیس ریٹ بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں ہم پیشنٹ اور فیملی کے ساتھ آفٹر ٹریٹمنٹ ان ٹچ رہتے ہیں۔ اس میں 6 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک ان کا فالو اپ ہم رکھتے ہیں اور پراپر ایک گروپ بناتے ہیں تاکہ مریض کی ایکٹیویٹیز پہ فیملی کے ساتھ ہم بھی نظر رکھ سکیں اور ان کو ٹائم پہ فالو اپس کے لیے بلا سکیں، یا خدا نخواستہ وہ کوئی ڈرگز لے لیتا ہے، ایک دفعہ لے لیتا ہے اور وہ فوراً وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر آتا ہے تو اس کو ایڈمیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس کو سیشن کروا کے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کا جو ڈرگ اسکریننگ پروفائل ہے ہم پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، ہر ویکلی ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹیسٹ نیگیٹو ہو اور وہ دوبارہ سے اپنی جو کامیابی کا جو سفر ہے وہ جاری رکھ سکے۔ بالکل ایسے ہی ریلیپس جو ہے، جہاں پہ ڈیزیز ہے وہاں پہ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے، اور ریلیپس میں ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ریلیپس ہو جاننا نارمل سی بات ہے۔ جب ہم ایڈکشن کی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں نا، تو ایڈکشن از اے کرونک پرابلم، کرونک ڈیزیز ہے، دائمی بیماری ہے، اور یہ مینج ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ ریلیپس ہو جائے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ریکوری کا جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے. اگر ایک پیشنٹ میں سمجھتی ہوں کہ 1 ایئر تک اس نے ڈرگز یوز نہیں کیے اور 1 ایئر کے بعد اگر اس کا لیپس ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فیل ہو گیا ہے یا اس کے ٹریٹمنٹ ضائع ہو گیا ہے. پریشان نہیں ہونا, دیکھیے وہ پارٹ ہے اس چیز کا. تو بس یہ ہے کہ جیسے 1 ایئر کے بعد 2 ایئر کے بعد یا 6 منتھ کے بعد کبھی لیپس ہو جاتا ہے تو وہ ان کو لے آتے ہیں ہمارے پاس, ان کو لے کے آنا چاہیے ماہر نفسیات کے پاس. تو یہ لیپس ایک اسپیڈ بریکر کی طرح ہوتا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کراتے ہیں, آپ اس چیز کو جو کوئی مسٹیک ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ بڑا اسموتھلی گزر جاتے ہیں. جیسے گاڑی ہوتی ہے وہ اسپیڈ بریکر سے اسموتھلی گزر جاتی ہے, تو لیپس اس طرح سے ہوتا ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں دینا, ان کو اپنے پیاروں کو وقت نہیں دینا. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ریلیپس ہو رہا ہے اور وہ خود سے نہیں آنا چاہ رہا تو اس کو موٹیویٹ کریں, ان کو سیشنز کے لیے لے کے آئیں. وہاں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن سم ٹائمز اگر آپ جو ہے وہ نہیں بر وقت آپ نے فیصلہ نہیں کیا یا آپ سے نہیں ہو پایا, دوبارہ سے وہ کمپلیٹ ریلیپس پہ چلے جاتے ہیں. 6 منتھ تک یوز کریں اگین, پھر بھی ان کو لائیں. یہ مت سوچے کہ اب جی یہ تو ریلیپس ہو گیا ہے تو اب ان کو ہم ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں لے کر آئیں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کو لے کے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, پھر وہ لمبے عرصے کے لیے اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے پیشنٹس تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ پوری زندگی اس چیز کو یوز نہیں کرتے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے مریضوں کا جو نیند کا جو مسائل ہے, بہت سے ایسے مریض جو کہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں یا سلیپنگ پلس کا استعمال کرتے ہیں, آفٹر ٹریٹمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو نیند کے جو مسائل ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہی ختم ہونے چاہیے اور اس کی بہتر سلیپ کے ساتھ ہی وہ ڈسچارج ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کی سلیپ ہی نارمل نہیں ہے تو تب اگر آپ ڈسچارج کریں اور آپ میڈیکیشن کے ساتھ جا رہے ہیں تو مریض جو ہے نا باہر جا کے وہ میڈیسن نہیں لیتے اور وہ نشے کو ترجیح دیتے ہیں, اور وہ میڈیسن اگر کھاتے بھی ہے تو پینگ دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ود ان 2 دن 3 دن وہ بہت جلدی ریلیپس کر جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں علاج کے لیے آیا ہے تو ان کو منیمم, میں جو میرا ذاتی خیال ہے, جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 مہینے سے 2 مہینے بھی 3 مہینے بھی, جتنا میکسیمم ٹائم اگر آپ ان کو وداؤٹ میڈیکیشن ان کی کاؤنسلنگ کرے, ان کو انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بزی رکھے, تو اس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. کیونکہ مریض کو نفسیاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ میں مکمل صحت یاب ہو چکا ہوں, میری نیند نارمل ہو چکی ہے, اور باہر جا کے جب آپ ایک نارمل سلیپ سوتے ہیں تو آپ کا ریلیپس کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے. بہت سے ایسے نوجوان میں بتا دوں کہ اگر ان کی نیند نارمل ہے تو وہ 99% نشے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ شکست دے سکتے ہیں.